صبر انسان میں آ جائے تو سمجھو الحمدللہ اس کا معاملہ بڑا فرسٹ کلاس ہو گیا. یہ ہائیسٹ کوالٹی ہے تزکیے کی، اونچا مقام ہے اور بلند مقام ہے انسان کو حاصل ہو جائے تو. پر یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے تزکیے کو اس چیز تک حاصل کرنا ہے. اب یہ تو خود ہم ایسس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں بآسانی کہ ہمیں صبر کتنا ہے. صبر نہیں ہے تو سمجھ جائیں صحیح نہیں ہے معاملہ، ابھی تک بہت محنت کی ضرورت ہے. صبر کا مفہوم ہے جو میننگز ہے تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، اس نافرمانی کے وقت اپنے آپ کو اسے روک لے، اس کا نام صبر ہے. حقیقت جب انسان کا نفس اس کی برائی کی دعوت دے رہا ہو تو انسان اس کو روک لے، اس کا نام صبر ہے. رستے میں چل رہے ہیں، چلو بھائی کسی حسین لڑکی کو دیکھنے کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لو اس لڑکی کو، دیکھ لو، دعوت آ گئی اندر سے نفس کی. اگر آپ میں صبر ہوگا تو فوراً صبر کو استعمال کریں گے اور اس کو روک لیں گے. تو صبر کا مطلب ہے ضبط کرنا، کنٹرول کرنا. غصہ سخت آ رہا ہے، غصے کو اس وقت فوراً انسان روک لے، صبر کر لے، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. تو یہ آپ جتنی بھی برائی ہیں آپ سوچ لیں، اللہ کی جتنی بھی نافرمانی ہے جس کی دعوت نفس دے رہا ہے، اگر وہ کر جاتا ہے آدمی تو بے صبر ہے، اس کا صبر نہیں ہے اس کے اندر. اگر وہ اپنے آپ کو اس پر روک جاتا ہے اور کنٹرول کر لیتے ہیں الحمدللہ اس بلائی سے اپنے آپ کو، اس چیز اس کیفیت سے اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہے یہ صبر ہے. یہ حاصل انسان کو تزکیے سے ہوتی ہے صفت، اور جب یہ صفت آ جائے انسان میں تو الحمدللہ ہر مقام پہ وہ بچتا چلا جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام غذائل سے انسان کو بچا دیتی ہے، تمام برائیوں سے انسان کو بچائے گی، اور اس کا ہر وقت پریکٹس آدمی کو کرنی چاہیے. ابھی حساب میں چھوا ہوگا تو جماعت جاری ہے جنت کے اندر، وہ جنت کے دروازے پہنچیں گے تو ہوگا کہ اوہ تم کون ہو، پگلو کدھر آ گئے، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہو، تم کہاں سے اٹھ کے نکل آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہیں ہم صبر والے ہیں. او صبر والے تھک سوٹ جلکونا فیہا حتم السلام، قرآن کہتا ہے پیچھے، او تم صبر والے ہو، آؤ آؤ ویلکم ویلکم، ہم تو تمہیں دیکھ رہے تھے، صبر والوں کی جنت کھلی ہے، آؤ. اور کیا ریسپشن ہوگا اس کا، تحیت السلام. یہ اس کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی، یہ ایسے جنتی لفظ ہیں تحیت اور سلام کے. یلقونا حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مقام جس نے ایک بدی پر نفس کہتا دیکھ اس لڑکی کو، نفس کہتا دیکھ یہ پروگرام، نفس کہتا کر یہ کام، نفس کہتا نہ داڑھی نہ رکھ، نہ اتنی داڑھی صحیح ہے، اتنا فلاں صحیح ہے، یہ زندگی بالکل صحیح ہے، نہیں یار لوگ ہمیں کیا کہ کوئی کچھ نہیں کہتا. میں اسے بتا دوں ان کو کوئی کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے. کوالٹی دی ہے، اسپرچو جو دیا ہے رمضان کا جو بیان کیا ہے کیا ہے؟ صبر. کہ رمضان کی ساری قیمت ہی میں نے صبر پہ رکھی ہے، اگر صبر کو نکال لو تو رمضان ختم ہو جائے گا. ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں کھانے سے کیا چیز ہمیں روک رہی ہے؟ صبر. پیاس سے کیا چیز روک رہی ہے؟ صبر. بیوی پاس جانے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ صبر. ہر گناہ سے ہمیں کیا چیز روک رہا ہے؟ صبر. تو ہے یہ تو صبر کا مہینہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اگر صبر کو نکال لوں تو رمضان ہی ختم. تو جتنے بھی انعامات رمضان کے اندر تعالیٰ میں دے رہا ہوں یہ برکت ساری صبر ہی کی ہے. اس سے سیکھو صبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعوت بھی یہی دے رہا ہے رمضان تمہیں، میں صبر کا مہینہ ہوں. رمضان کہتا ہے میری صفت یہ ہے کہ میں صبر ہے میرے. تو رمضان میں ہی، کیونکہ رمضان میں ہی تم صبر نہ کر سکے تو باقی زندگی میں صبر کیا کرو؟
رمضان میں ہی تمہارے چہرے صحیح نہیں ہوئے، رمضان میں ہی تمہارے حرام نہ رکے، رمضان میں ہی تمہاری زندگی کی تبدیلی نہ آئی، رمضان ہی کے اندر تم نے برائیوں کو ترک نہ کیا، رمضان ہی سے تم نے اپنے گھروں کو پاک صاف نہیں کیا، رمضان ہی سے تم نے کوئی پلان نہ کیا ان چیزوں سے بچنے کا، تو باقی زندگی کہتا ہے پھر نہیں آ سکتا صبر، پھر تسکیے مسکے رہنے دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو الو ہی ہو اور الو ہی نکلو گے تو کہہ ہی دیا ہے۔ کیا حدیث ہے وہ کہ جو جس کا رمضان خراب ہو گیا تو سب برباد ہی ہو گیا، اس کو تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے قوانین جس سے اللہ منع کرے کہ مت کرو، تو اس کے اندر زہر ہے، موت ہے، بربادی ہے، بدبختی ہے، اس میں کسی طریقے سے راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہ سراسر موت ہے کہ جیسے اس کو آپ ٹچ کریں گے وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کا جس چیز کو منع کر رہا ہوگا اس میں کتنی منوست ہوگی، کتنی کرس ہوگی، اور اسی طرح جس چیز کا حکم دے رہا ہو یہ کر لو، سبحان اللہ۔